سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ جرمنی میں ایک بہت ہی بڑا قصبہ تھا۔ اس قصبے سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں میں ایک آدمی اپنے گدھے کے ساتھ رہتا تھا۔ اس آدمی کی آٹے کی چکی تھی جس میں وہ آٹا پیس کر بڑی بڑی بوریوں میں بھر کر گدھے پر لاد کر لے جاتا۔ پورے ہفتے وہ کام کرتا اور اتوار کو وہ چھٹی کر لیتا۔ اس کا گدھا بہت سالوں سے سخت محنت کر رہا تھا۔ وہ سارا دن اناج کی بوریاں اٹھاتا اور اپنے کام میں ذرا بھی سستی نہ کرتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گدھا بھی بوڑھا ہو گیا تھا۔ اب اناج سے بھری بوریاں اسے بہت بھاری محسوس ہوتی تھی اور اس میں اتنی طاقت نہ رہی کہ وہ بھاری بوریاں اٹھا کر لے جا سکے۔ اب آدمی بھی سوچنے لگا کہ گدھا اب میرے کام کا نہیں رہا۔ گدھے کا مالک اب گدھے کو چارہ کم ڈالتا تھا اور وہ یہی سوچتا رہتا تھا کہ گدھا اب زیادہ کام نہیں کرتا، اس لیے مجھے گدھے کو زیادہ چارہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ دوسری طرف گدھا اب سمجھ گیا تھا کہ گدھے کا مالک اس سے پیار نہیں کرتا اور وہ اسے چارہ بھی کم ڈالتا ہے۔ گدھے نے سوچا کہ اسے گھر سے باہر بھاگ جانا چاہیے۔ پھر گدھے نے سوچا کہ آخر وہ بھاگ کر کہاں جائے گا۔ اس نے سوچا کہ اسے گانا گانا بہت پسند ہے، کیوں نہ میں گانا گاتا پھروں، کیوں نہ میں کسی بڑے قصبے میں چلا جاؤں، وہاں میوزک بینڈ تو ہوگا، میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ تو ایک دن وہ موقع پا کر گھر سے بھاگ گیا اور قصبے سے جانے والی سڑک پر چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس سڑک کے کنارے اسے ایک کتا دکھائی دیا۔ کتا لیٹا ہوا تھا اور وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ گدھے نے کتے سے پوچھا، بوڑھے کتے، تمہیں کیا ہوا ہے؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کتے نے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور اب شکار بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے میرا مالک سوچ رہا تھا کہ مجھے مار ڈالے، اس لیے میں گھر سے بھاگ آیا ہوں۔ مگر اب میں سوچ رہا ہوں کہ آخر میں اب گزارا کیسے کروں گا۔ گدھے نے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں بھی گھر سے بھاگ کر آیا ہوں، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، اسی لیے مالک کا مزید کام نہیں کر سکتا تھا اور میرا مالک بیکار کو چارہ نہیں ڈال سکتا تھا۔ میں شہر جا رہا ہوں تاکہ ٹاؤن بینڈ میں شامل ہو جاؤں، تم بھی میرے ساتھ چلو، میں باجا بجاؤں گا، تم ڈھول بجانا۔ کتے نے جب یہ سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور گدھے کے ساتھ چل پڑا۔ اب یہ دونوں شہر کی طرف جانے لگے۔ اچانک سڑک پر انہوں نے وہاں پر ایک بلی کو دیکھا جو بہت ہی اداس بیٹھی ہوئی تھی اور دکھی لگ رہی تھی۔ گدھے نے بلی سے پوچھا، اے بوڑھی بلی، کیا بات ہے، یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ بلی نے کہا، میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور میرے دانت بھی اب اتنے تیز نہیں رہے۔ میں آگ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور چوہے پکڑتی تھی، اب میرے دانت کمزور ہو گئے ہیں، اب میں شکار نہیں کر سکتی۔ تو میری مالکن نے سوچا، اب میں اس کے کام کی نہیں ہوں، تو اس نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں بھاگ کر کہاں جاؤں، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ گدھے نے کہا، تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ ہم بھی اپنے مالکوں سے بھاگ کر آئے ہیں، ہم اب شہر جا رہے ہیں تاکہ ٹاؤن بینڈ میں شامل ہو سکیں، تم وہاں رات کو گانا گایا کرنا۔ بلی نے جب یہ بات سنی تو وہ بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اب وہ تینوں شہر جانے والی سڑک پر چل دیے۔ چلتے چلتے انہیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک دیوار پر ایک مرغا بیٹھا ہوا بڑی زور سے بانگ دے رہا تھا۔ گدھے نے مرغے سے پوچھا، بوڑھے مرغے، کیا بات ہے، بڑے اداس دکھائی دے رہے ہو؟ تو مرغے نے جواب دیا،
میری مالکن کے گھر کل کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ میری مالکن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ مجھے کاٹ کر میرا سوپ مہمانوں کے سامنے پیش کرے گی۔ اب میں زور زور سے پانگ دے رہا ہوں کہ میں اب تک زندہ ہوں اور زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ تو گدھے نے کہا، پریشان مت ہو، تم ابھی نہیں مرو گے، تم ہمارے ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ ہم شہر جا رہے ہیں، وہاں کے ٹاؤن بینڈ میں شامل ہو جائیں گے۔ تمہاری آواز بہت اچھی ہے، تم بھی ہماری مدد کرنا۔ مرغے نے یہ سنا تو بہت ہی خوشی سے ان کے ساتھ جانے پر تیار ہو گیا۔ اب وہ چاروں شہر جانے والی سڑک پر چل پڑے۔ ابھی وہ شہر میں پہنچے بھی نہ تھے کہ ان کو رات ہو گئی۔ ان سب نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل ہی میں رات گزاریں گے۔ انہوں نے ایک درخت کو اپنے آرام کے لیے چنا۔ گدھا اور کتا درخت کے نیچے لیٹ گئے۔ درخت کی نچلی شاخ پر بلی بیٹھ گئی اور سب سے اوپر مرغا بیٹھ گیا۔ سونے سے پہلے مرغے نے چاروں طرف نظریں دوڑائی۔ کافی فاصلے پر اس نے روشنی دیکھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کچھ فاصلے پر روشنی دیکھی ہے، وہاں کوئی مکان ہو سکتا ہے، کوئی زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اگر ہم وہاں چلے جائیں تو ہمیں کچھ کھانے پینے کو بھی مل سکتا ہے۔ سبھی دوستوں نے اس کے فیصلے کو پسند کیا کیونکہ وہ سارا دن کے بھوکے تھے۔ انہوں نے روشنی کی طرف جانے کا فیصلہ کیا اور وہ چلنے لگے۔ بہت جلد وہ اس مکان تک پہنچ گئے۔ ہاں، وہ مکان ہی تھا۔ گدھا سب سے آگے تھا۔ چونکہ گدھا سب سے لمبا تھا، اسی لیے اس نے جھانک کر کھڑکی سے دیکھا۔ مرغے نے پوچھا، تمہیں کچھ نظر آیا؟ گدھے نے کہا، ایک میز پر اچھی اچھی کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور کچھ ڈاکو انہیں کھا پی رہے ہیں۔ ان چاروں نے مشورہ کیا کہ ان ڈاکوؤں کو کیسے مار لگائیں۔ آخر انہوں نے منصوبہ بنایا۔ گدھے نے اپنے اگلے پاؤں کھڑکی پر رکھے۔ بلی اچھل کر کتے کی کمر پر چڑھ گئی اور مرغا اڑ کر بلی کی گردن پر چڑھ گیا۔ ذرا سی دیر میں بغیر کوئی آواز نکالے انہوں نے یہ سب کر لیا۔ گدھے نے سر ہلا کر اشارہ دیا اور اب سب نے ساتھ مل کر ایک ساتھ آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ گدھا رینگنے لگا، کتا بھونکنے، بلی میاؤں میاؤں کی، مرغا بولا ککڑو کڑوں۔ یہ ساری آوازیں مل کر جو آواز بنی وہ اتنی خوفناک تھی کہ آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اسی طرح گاتے ہوئے چاروں جانور کھڑکی کے راستے اندر گھسنے لگے۔ شیشوں کو توڑتے ہوئے وہ اندر کی طرف بڑھے۔ ڈاکوؤں نے خوفناک آوازوں کے ساتھ شیشوں کے چھناکے سنے تو اچھل کر بھاگے اور سیدھے جنگل کا راستہ لیا اور بھاگتے چلے گئے۔ اب گدھا، کتا، بلی اور مرغا وہ سب مل کر بیٹھ گئے اور کھانا کھانے لگے اور اس وقت تک کھاتے رہے جب تک ان کا پیٹ اچھی طرح نہیں بھر گیا۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر انہوں نے لائٹ بند کر دی اور سونے کے لیے لیٹ گئے۔ گدھا لان میں گھاس پر بیٹھ گیا، کتا دروازے کے پیچھے لیٹ گیا، بلی آگ کے قریب لیٹ گئی اور مرغا چھت کے قریب ایک شتیر پر بیٹھ گیا۔ دن بھر چلتے رہنے کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ تھک گئے تھے کہ جلد ہی ان سب کو گہری نیند آ گئی اور وہ سبھی سو گئے۔ ڈاکوؤں نے دور جا کر مکان کی طرف دیکھا تو مکان کی لائٹ بجھی ہوئی تھی۔ آدھی رات ہو گئی تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اب وہ حیران ہونے لگے کہ ہم اتنا کیوں ڈر گئے تھے، یہاں تو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا، ہمیں اتنا ڈرپوک نہیں ہونا چاہیے، ڈر کے بھاگ آئے ہیں۔ اس نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر دیکھ کر آؤ کہ مکان میں کیا ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ مکان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے کان لگا کر سنا کہ کوئی آواز نہیں ہے۔ جب وہ کچن میں گیا تو اس نے اندھیرے میں بلی کی آنکھیں چمکتی ہوئی دیکھی۔ اس نے سوچا کہ یہ انگارے ہیں اور اس نے وہ موم بتی
एक अंगारे के ऊपर रख दी ताकि मोमबत्ती जल जाए। वो मोमबत्ती सीधी बिल्ली की आँख में जाकर लगी। अब बिल्ली कैसे पसंद करती कि उसकी आँख में मोमबत्ती घुसा दी जाए। वो जाग गई और उसने अचानक डाकू के चेहरे पर अपने पंजों से हमला कर दिया। डाकू इस अचानक हमले से घबरा गया और दरवाजे की तरफ भागा। यहाँ दरवाजे के पीछे कुत्ता सो रहा था। डाकू का पैर कुत्ते पर पड़ा तो वो भी जाग गया और उछलकर डाकू के पैर पर काट लिया। अब वो सहन की तरफ भागा। सहन में गधा सो रहा था। उसने डाकू को जोरदार लात जमाई और डाकू दर्द के मारे चीखने लगा। इन आवाज़ों से मुर्गा भी जाग गया और उड़ता हुआ छत से उतरा और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगा। डाकू बहुत ज़्यादा डर गया और भाग खड़ा हुआ। अपने दोस्तों के पास पहुंचकर उसने एक गहरा सांस लिया। उसका सांस बहुत ज़्यादा फूला हुआ था। डाकुओं के सरदार ने कहा, तुम्हें क्या हुआ? डाकू चिल्लाया, मुझे बचाओ, उस मकान में एक चुड़ैल है। उसने मुझ पर हमला कर दिया और मेरा चेहरा अपने लंबे पंजों से नोच लिया। एक आदमी चाकू लिए दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। उसने मेरा पाँव जख्मी कर दिया। सहन में एक बड़ा सा जानवर था जिसने मुझे लकड़ी के मोटे डंडे से मारा और छत के करीब एक जट बैठा हुआ था और चीख रहा था, डाकू को मेरे पास ले आओ। ये सुनकर मैं भागा और जितनी तेजी से भाग सकता था भागकर तुम लोगों के पास आ गया। बाकी डाकू ये डरावनी कहानी सुनकर इतने डरे कि उन्होंने फिर कभी इस मकान की तरफ नहीं गए, बल्कि उसके करीब भी जाने का हौसला नहीं किया। वो बहुत डरे हुए अपने घरों को चले गए। इस तरह होना हुआ इन चार दोस्तों के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब वो इसी मकान में मज़े से ज़िंदगी गुजारने लगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। शुक्रिया।